کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ استنجا کرنے میں بہت سارے لوگوں کو یہ پریشانی آتی ہے کہ ہم استنجا سے فارغ ہونے کے بعد میں ہمیں قطرے آتے ہیں، اور ہم جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پیشاب کے کچھ قطرے نکل گئے ہیں۔ اچھا، یہ ایسا مسئلہ ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے انسان کو یہ چیزیں بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور حقیقت میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ساتھ میں یہ معاملہ ہے ہی نہیں، لیکن ان کے ذہن کی یہ پریشانی ہے، شیطان کی طرف یہ وہم و گمان آتا ہے کہ حقیقت میں ہمارے قطرے نکل گئے، لیکن حقیقت سے ان قطروں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ایسی پریشانی ہے تو وہ کچھ حد تک یہ دیکھے کہ اگر انہیں سب سے پہلے یہ محسوس ہو کہ ہمارے قطرے نکلتے ہیں تو وہ جا کے دیکھ لے، اور اگر وہ قطرے نکلتے ہیں تو قطروں سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اگر کسی قطرے نکل جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر غسل فرض ہو گیا، بلکہ ضروری کیا ہے، اگر واقعی پیشاب کے قطرے نکلیں تو کپڑے کے جس حصے یا بدن پر لگے ہیں اس حصے یا کپڑے کا دھلنا آپ کے لیے ضروری ہوگا، آپ مکمل آپ کے اوپر غسل فرض نہیں ہوا۔ لیکن مسئلہ یہ دوسری طرف جا رہا، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان کو یہ محسوس ہو کہ ہمارے قطرے نکل گئے ہیں تو وہ جا کے پہلے چیک کر لے، ٹھیک ہے؟ کتنا چیک کر لے، پہلے یہ دیکھے نکل بھی رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں۔ اگر لگتا ہے کہ ہاں نکل رہے ہیں تو اس جگہ کو دھلنے کے بعد میں آپ مکمل وضو کر کے نماز پڑھ لیں، اور اگر آپ کو بارہا ایسا لگتا ہے کہ قطرے نکلے ہیں لیکن جب آپ چیک کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اگر اکثر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ ان قطروں پر دھیان نہ دیں اور یہ خیال کریں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے شیطان نماز میں آنے کے بعد، نماز سے پہلے جب تک آپ نیت نہیں باندھتے ہیں، اور نیت کیا، آپ تو ایسا ہوتا ہے کہ شیطان تو ہم لوگوں کی نمازوں میں تک کے داخل ہو جاتا ہے، اگر داخل نہ ہو تو نیت باندھنے کے بعد میں لوگ بازاروں میں نہ ٹہلیں، سمجھ گئے نا؟ انسان کی نیت یہاں پہ ہوتی ہے مسجد میں کھڑے ہونے کے بعد میں، اور 4 رکعت مکمل ہو جاتی، یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون سی سورت پڑھی گئی اور کون سا رکوع پڑھا گیا، جب سلام پھیرا جاتا ہے تب یہ پتہ چلتا ہاں امام صاحب نے نماز مکمل کر لی، سمجھ گئے؟ تو شیطان تو نماز میں بھی حاضر ہوتا، تو اکثر ایسا خیال جب بھی آتا ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ دنوں تک دیکھنے کے بعد آپ کو لگے کہ نہیں نکلتا ہے تو پھر آپ کو ان قطروں پر دھیان نہیں دینا، اور دل جمعی کے ساتھ میں آپ یہ سمجھے کہ ہاں میں مکمل ہوں، میں شیطان کا پیچھا نہیں کروں گا اور کسی بھی صورت میں میں شیطان کو جیتنے نہیں دوں گا، سمجھ گئے؟ خیال ہی نہ لائیں کہ ہاں ہمارے قطرے بھی نکلتے ہیں، اور جن کو یہ لگتا ہے، جنہیں محسوس ہوتا ہے اور وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے، تو پھر وہ کیا کریں، ان جگہوں کو، اس جگہ کو دھو لیں، اور دھلنے کے بعد میں آپ نماز پڑھیں۔ اچھا، کسی کو اتنی بیماری ہے کہ اسے کوئی ایسا وقت ہی نہیں ملتا، ادھر کر کے آتا ہے، وضو کرنے کے بعد بیٹھتا ہے، اس کے بعد پھر لگتا ہے کہ اسے قطرے نکل گئے، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہاں قطرے اس کے نکل گئے، پھر آتا ہے، پھر وضو کرتا ہے اور پھر محسوس ہوتا ہے اور دیکھتا ہے تو حقیقت میں ایسے قطرے نکلتے ہیں۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر واقعی مکمل ایک نماز کا وقت اس کا ایسا گزرتا ہے کہ ادھر آتا ہے، وضو کرتا ہے، فوراً قطرے نکل جاتے ہیں، اگر 1 بجے مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ آیا اور ظہر سے لے کر عصر تک وہ ایسے ہی کرتا رہا کہ ادھر آتا ہے اور ادھر قطرے باہر ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ عند اللہ رب العزت کے حضور کیا ہے؟ معذور ہے۔ اگر ایک وقت بھی اس کو ایسا نہیں ملتا ہے تو پھر وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، سمجھ گئے نا؟ اس لیے کہ ظہر کا وقت جائے گا، عصر کی تیاری کرے گا تو عصر سے مغرب تک اس کا یہی حال ہوتا رہے گا، تو پھر اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ معذور سمجھا جائے گا، اور جو انسان معذور ہوتا ہے اللہ رب العزت اسی عذر کے ساتھ میں اس کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی آ جاتا ہے، تو پھر اس جگہ کو صاف کر لے، اور اکثر دیکھنے کے بعد میں یہ لگتا ہے کہ مجھے محسوس تو ہوتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں، تو پھر اسے بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فوراً وضو کرے اور نماز میں حاضر ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو مسائل یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔